السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین اکرام، گزشتہ ایک جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پسندیدہ اور محبوب چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تینوں محبوب چیزوں کو ذکر فرمایا تو اس مجلس میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو، نیک بیوی اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، یہ چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی 3 محبوب اور پسندیدہ چیزوں کا ذکر اسی مجلس میں فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک چیز تو یہ ذکر فرمائی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنا، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پھر ان میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ عشق و محبت، جتنا تعلق صحابہ کو تھا ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اسی لیے ہر موقع پر، چاہے سفر میں رہے، چاہے اپنے شہر میں رہے، اپنے مقام پر رہے یا کسی اور جگہ پر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہمیشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق اور آپ کے چہرے کو دیکھنا، یہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور پسندیدہ چیز نہیں تھی، بلکہ جتنے صحابہ تھے ہر ایک کی یہی خواہش اور پسندیدہ چیز تھی کہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہیں، آپ کی زیارت کرتے رہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا تھا اور وہ بوڑھے صحابی تھے، وہ مجلس میں آتے تھے
اور چلے جاتے تھے، ایک جگہ پر خاموش بیٹھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ہوتا دیدار فرماتے، اور پھر جب مجلس ختم ہو جاتی تو واپس چلے جاتے، کوئی چیز سوال نہیں کرتے، کوئی حضور سے کوئی بات نہیں پوچھتے، صرف آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل دیکھا کہ یہ صحابی آتے ہیں، مجلس میں ایک کونے میں جگہ دیکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب مجلس ہو جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں۔ جب کئی دفعہ حضور نے اس طرح ان کے عمل کو دیکھا تو ان کو بلا کر کے پوچھا کہ تم اس طرح آتے ہو اور خاموش بیٹھے رہتے ہو، اور پھر جب مجلس ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اے میرے محبوب، جب میں اپنے گھر کے اندر ہوتا ہوں اور آپ کی مجھے یاد آتی ہے تو میں اپنے گھر کے اندر چین سے بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ میں آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ اسی نیت کے ساتھ میں آپ کی مجلس میں شرکت کے لیے آتا ہوں، اور جب آ کر کے کنارے پر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب موقع ملتا ہے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں، اور جب آپ کی مجلس ختم ہو جاتی ہے تو پھر میں چلے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی محبت کی ایک نظر اپنے نبی کو مجھ کو دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کو بھی جب حضور کی محبت بے چین کرتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کی زیارت کرتے، آپ کا دیدار کرتے، پھر اس کے بعد میں اپنے گھر کو چلے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب گھر کے اندر رہتے ہوئے میں بیوی بچوں کے درمیان ہوتا، اچانک مجھے اپنے محبوب کی یاد آ جاتی تو پھر نہ مجھے گھر کے اندر چین آتا، نہ بیوی بچوں کے اندر میرا دل لگتا، یہاں تک کہ میں نکل کر کے حضور کے چہرے کی زیارت کر لوں، اس کا دیدار کر لوں، اس کے بعد ہی مجھے جا کر کے چین اور سکون ملتا تھا۔ اب کچھ دنوں سے ان کے دل کے اندر یہ ایک وسوسہ اور یہ خیال پیدا ہوا کہ میں دنیا کے اندر تو جب کبھی میرے محبوب کی یاد آتی ہے میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یا ان کے مکان پر پہنچ کر کے حضور کا دیدار کر لیتا ہوں، اپنے آنکھوں کو حضور کے دیدار سے ٹھنڈا کرتا ہوں۔ لیکن جنت میں جب پہنچ جائیں گے، انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت اونچا رہے گا، اور پھر انبیاء کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ان سب میں سب سے زیادہ اونچا رہے گا، اور ہم تو ایک امتی ہے، معمولی آدمی ہیں، انبیاء سے کم ہمارا درجہ رہے گا۔ تو جب اگر جنت کے اندر حضور کی یاد آ جائے تو وہاں پر ہم کو کیسے چین آئے گا، کیسے ہماری آنکھیں وہاں ٹھنڈی ہوں گی، یہ فکر مجھے کھائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اس بات کو لے کر کے حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جنت میں جب چلے جائیں گے آپ کا مقام اونچا رہے گا اور ہم نیچے والے درجات کے اندر رہیں گے، تو وہاں پر اگر آپ کی یاد آ جائے تو آپ سے ملاقات کا کیا طریقہ رہے گا، وہاں ہماری بے چینی کیسے دور ہوگی، ہماری آنکھیں وہاں پر کس کو دیکھ کر کے ہم ٹھنڈی کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس سے بھی دوستی کرے گا، جس سے محبت کرے گا، جس سے اپنا تعلق بنائے گا، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اسی کے ساتھ میں جمع کریں گے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کر رہے ہو، اس کے نبی کے ساتھ محبت کر رہے ہو، تو تمہارا جنت کے اندر بھی جو جوڑ ہوگا، جو پڑوس ہوگا، جو قرب تم کو ملے گا، وہ تمہارے نبی کا ملے گا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس لیے جنت میں بھی تم ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کا سچا عشق اپنی زندگی کے اندر، اپنے دل میں، اپنی زندگی کے ہر عمل کے اندر یہ چیز پیدا کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام تو دیکھتے تھے، ان کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ان کا سب سے محبوب ترین عمل ان کی زندگی کا تھا۔ ہم تو اللہ کے رسول کے زمانے کے نہیں ہیں، لیکن اللہ والوں نے بہت سارے وظائف بتائے ہیں۔ جو آدمی کثرت کے ساتھ میں درود شریف کا اہتمام کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ تجربے والی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو آدمی کثرت کے ساتھ درود پڑھے اور خاص طور سے اس درود کا اہتمام کرے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو آدمی روزانہ اس کو کم سے کم 1000 مرتبہ یا کم سے کم 500 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، 4-5 مہینے یا 6 مہینے نہیں گزریں گے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوگی۔ یہ تجربے والی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو یقین نہ ہو کر کے دیکھے، حضور کی زیارت اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی خواب کے اندر مجھے دیکھتا ہے گویا کہ اس نے مجھے دیکھا۔ اس لیے کہ خواب کے اندر آدمی بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور جتنے لوگوں کو آدمی دیکھتا ہے، شیطان ان لوگوں کی شکل اختیار کر کے اس آدمی کے خواب کے اندر آتا ہے۔ لیکن جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے، حضور نے فرمایا گویا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار کر کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے خوب درود شریف کا اہتمام، اس کے ذریعے سے ہم اور آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں، آپ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں ہر رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت کرتا ہوں۔ الغرض حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلی چیز بیان فرمائی وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنا۔ یہ مجھے دنیا کے اندر بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز جو مجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ میرا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں تاکہ حضور اس کو خرچ فرمائیں، لیکن ہم نے یہ بات سنی کہ جو آدمی دیتا ہے اس کا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے اور جو آدمی لیتا ہے اس کا ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دوں گا تو میرا ہاتھ اوپر والا ہو جائے گا اور میرے نبی کا، میرے محبوب کا ہاتھ نیچے والا ہو جائے گا، اور میں اپنے محبوب کی شان میں اتنی بھی بے ادبی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ اپنے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دیجئے کہ ابوبکر کے مال کو میرا نبی ایسے خرچ کرے جیسے آدمی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد میں تاریخ کی کتابوں میں، سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اس طرح خرچ فرمایا کرتے تھے جیسے کہ آدمی خود اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چلے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے چلے، اور پھر یہ سوچتے ہوئے اپنا ذہن میں یہ چل رہے ہیں سوچ کر کے اللہ کے نبی کے دربار کی طرف کہ آج حضرت ابوبکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ جتنا مال میرے گھر کے اندر پڑا ہوا تھا میں نے اس کا آدھا حصہ حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ آج میں نیکیوں کے اندر حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا اور آج کے دن وہ مجھ سے پیچھے ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جتنا مال گھر کے اندر تھا اس میں سے آدھا کر کے آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں جتنا مال تھا سارا کچھ میں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ دیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے گھر کے اندر اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، یعنی ان کا دین، ان کا طریقہ،
वफा, उनकी शरीयत, ये सब कुछ छोड़ करके घर वालों के लिए बाकी जो दुनियावी सारा सामान था वो अल्लाह के रास्ते में देने के लिए आपके पास ले आया हूँ। हज़रत अबू उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनका जवाब सुनते हैं तो वो हैरान भी हुए और दिल में ये कहने भी लगे कि मैं कभी अबू बकर से आगे बढ़ नहीं सकता। वो रातें जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के मौके पर गारे सौर के अंदर 3 दिन गुजारी थी, अल्लाह के रसूल की जो खिदमत हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन रातों के अंदर फरमाई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर की ज़िंदगी भर की जितनी नेकियां हैं, मैं अगर अबू बकर से ये सौदा कर लूं कि मेरे ज़िंदगी की सारी नेकियां ले ली जाएं और उसके बदले में वो 3 रातों की नेकियां मुझे दे दी जाए तो उमर के लिए ये सस्ता सौदा होगा। ऐसा अपना माल, हर चीज़ हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खर्च करने का जज्बा, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना माल खर्च करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपके लिए ये दूसरी चीज़ है जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद थी। और फिर तीसरी चीज़ जो बयान फरमाई जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पसंद थी वो ये कि मेरी बेटी नबी के निकाह के अंदर रहे। इसीलिए बहुत कम उम्री के अंदर ही अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया था। ये 3 चीज़ें थी जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब ये बातें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफे अव्वल भी है वो अपनी 3 चीज़ें बयान फरमा करके बैठ गए तो उसके बाद में जो दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खड़े हुए और उन्होंने भी ये फरमाया कि मुझे भी इस दुनिया के अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो ये कि मैं अमर बिल मारूफ करूँ, नेकी का हुक्म करूं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी नेकियों के अंदर आगे बढ़ने वाले, शरीयत को मजबूती के साथ थामने वाले और दीन को मजबूती के साथ पकड़ करके चलने वाले, अल्लाह की रस्सी के साथ में चिमटने वाले थे और फिर खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी इसकी तरगीब फरमाया करते थे। चुनाचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में जब फुतूहात फैल रही थी, इलाके इस्लाम के दायरे के अंदर आ रहे थे, मुसलमानों की बादशाहत का, उनकी हुकूमत और सल्तनत का दायरा फैल रहा था, वसी हो रहा था। उस ज़माने में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ फौजें मारिकों के लिए गए हुई थी। चुनाचे बाज़ वक्त फौजों को ऐसा मिलता था कि उसमें कोई काम उनको नहीं होता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो लश्कर के उमरा थे उन लोगों को ख़त लिख दिया कि जंग यमामा के अंदर हुफ़ाज़ बहुत सारे शहीद हुए हैं, उम्मत के अंदर हुफ़ाज़ की तादाद कम हो गई। अगर तुम फौजियों को अगर कोई ऐसा वक्त मिलता है जिसके अंदर तुम छावनियों के अंदर रहते हो, कोई ख़ास काम तुम्हारे उस वक्त में ना हो तो फिर आप अपने लश्कर को हुक्म दीजिए। ये उमरा से कहा जा रहा है कि तुम लश्कर वालों को हुक्म दो, फौजियों को हुक्म दो कि वो कुरान करीम को याद करे। कहाँ जंग के मैदान के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन फरामीन के पहुँचने के बाद में हज़ारों की तादाद के अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने कुरान करीम को याद किया और उन्हीं मैदानों के अंदर कई एक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कुरान के हाफिज बने। इस तरीके पर नेकी का हुक्म देना और ख़ुद भी नेकी वाले रास्ते पर चलते रहना ये सबसे पसंदीदा चीज़ थी, जो पहली चीज़ है जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसके बाद में दूसरी चीज़ जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है नहीं अनिल मुनकर का करना, यानी दूसरों को बुराई से रोकना, खुद भी बुराई से रुक जाना। और इसके अंदर सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि जो चकवे वाला रास्ता होता है उसके अंदर तो आदमी जो मुश्तबा चीज़ें हैं उससे भी बचने की कोशिश करता है। चुनाचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा उनकी खिलाफत के ज़माने के अंदर बैतुल माल में किसी इलाके से खुशबू आई और उसको मुसलमानों के अंदर तकसीम करने की जब बारी आई तो उन्होंने खड़े होकर के ऐलान किया कि कौन है जो इस खुशबू को तकसीम कर दे। उनकी अहलिया सामने आई और उन्होंने कहा
کہ مجھے یہ خدمت دیجیے، میں اس خوشبو کو تقسیم کرتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم نہیں کوئی اور اس خدمت کو کرے گا۔ 3 مرتبہ آواز لگائی، بار بار ان کی اہلیہ، ان کی بیوی سامنے آتی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے یہ خدمت کا موقع دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار منع کر رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ منع کرنے پر ان کی گھر والی نے پوچھا کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں برابری کے ساتھ میں تقسیم کروں گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب تم خوشبو تقسیم کرنے لگو گے تو خوشبو کا کچھ حصہ تمہاری انگلیوں پر بھی لگے گا، اور پھر وہ حصہ جو مسلمانوں کے حصے میں جانا چاہیے تھا، بیت المال کا وہ حصہ تمہاری انگلیوں پر لگ کر کے ہمارے گھر کے اندر آ جائے گا، اور میں یہ چیز گوارا نہیں کرتا کہ بیت المال سے اتنا بھی فائدہ ہمارے گھر کو پہنچے۔ اس قدر تقوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر خود بھی برائیوں سے اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کا اہتمام، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانے کا اہتمام، بلکہ پوری امت کے اندر ان کے سپہ سالاروں کو خاص طور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وقتاً فوقتاً فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ ہے سادہ لباس کا پہننا مجھے دنیا کے اندر بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے جب بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا، اس وقت میں وہاں کی چابیاں لینے کے واسطے جب ان علاقے کے پادریوں نے یہ لشکر سے کہا تھا مسلمانوں کے، جس کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس وقت ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے امیر کو بلائیے، ان کی نشانیاں، ان کی علامات، ان کے آنے کا طرز و طریقہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر وہ آئیں اور ہم ان کی نشانیوں کو اپنی کتاب کے اندر جس طرح لکھا ہوا پاتے ہیں، اگر ہم دیکھنے میں بھی ان کو اسی طریقے سے پائیں گے تو کوئی لڑائی کیے بغیر، کوئی مقابلہ کیے بغیر ہم اپنی چابیاں ان کے قدموں کے اندر ڈال کر ان کے ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر وہ علامات اور وہ نشانیاں ان کے اندر نہیں پائیں گے تو پھر تم کتنی ہی کوشش کر لو، اس علاقے کو اور اس قلعے کو تم فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط لکھا گیا، مدینے سے چلے ہیں، اور جو لباس اختیار فرمایا تھا، جو لباس زیب تن کیا تھا، اس کے اندر کئی ایک پیون لگے ہوئے تھے، اس کے اندر ایک چمڑے کا بھی پیون لگا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا بھی کہ آپ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، مناسب یہ ہے کہ آپ اچھا لباس پہن لیجئے۔ کچھ دیر کے لیے اچھا لباس پہنا، لیکن پھر فرمایا کہ میں اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی کے اندر، میرے ایمان میں، میرے تقوی کے اندر کسی بھی طرح کا فرق آئے، اس لیے اس لباس کو اتار دیا، اور پھر وہ اپنا سابقہ لباس پیون والا پہن لیا۔ اسی حالت کے اندر جب گئے، ان لوگوں نے ساری نشانیاں اپنی کتاب کے حساب سے دیکھی تو ہو بہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ ساری نشانیاں پائی، بغیر مقابلہ کیے کہ اپنی ساری چابیاں لا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر پیش فرمائی۔ ایسی زندگی، سادگی والی زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند فرمایا کرتے تھے، اور پھر اپنے جو بھیجے ہوئے حکام رہتے تھے، کسی علاقے کے اندر کسی کو والی بنا کر کے بھیجا ہے، ان کا کبھی کبھی امتحان بھی لیتے تھے کہ وہاں جانے کے بعد میں، گورنری کی اختیار کرنے کے بعد میں ان کی زندگی کے اندر کہیں تبدیلی تو نہیں آ گئی۔ جو زندگی حضور کی زندگی کے اندر ان لوگوں نے سیکھی اور گزاری تھی، اس کے اندر کوئی تغیر تو نہیں آ گیا۔ ان کو جانچتے تھے، ان کو پرکھتے تھے، بار بار ان کا امتحان لیا بھی کرتے تھے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے لیے جا رہے تھے چابیاں لینے کے لیے، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو فوج کے دوسرے سپہ سالار تھے، ان کو دیکھا کہ وہ عمدہ لباس پہنے ہوئے حضرت امیر المومنین کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ان کے لباس کو دیکھا تو ناگواری کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ تم نے یہ عجمیوں جیسا لباس کیوں پہن لیا ہے، یہ لباس کو کیوں اختیار کر لیا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ تم یہاں ان علاقوں کے اندر، عجمیوں کے علاقوں میں پہنچنے کے بعد میں ان کے اثرات تمہاری زندگی کے اندر آ گئے، اور تمہاری زندگی وہ نہیں رہی، اور تمہارا تقویٰ وہ نہیں رہا، اور تمہاری زندگی اس راستے پر اب نہیں رہی جو نبی کے زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے معقول جواب دیا، جس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو درگزر فرمایا۔ الغرض
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ سیدھا لباس کو اور سادے سیدھے غذاؤں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس دنیا کے اندر پسند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نیک اور صالح اور اپنے مقرب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات جو گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ الیکشن کی تاریخ قریب آ رہی ہے، یاد دہانی کے واسطے پھر کہا جا رہا ہے ووٹ اہتمام کے ساتھ میں ڈالیے، ہر آدمی کو ڈالنا ضروری ہے۔ یہ صرف ہمارے ملک کا اور صرف مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر حالات موافق نہ ہوئے تو پھر آپ کا مذہب خطرے کے اندر رہے گا۔ ابھی تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر کبھی 3 طلاق کے نام سے مداخلت کی جا رہی ہے، کبھی کسی اور چیز کے نام سے، کبھی مسجدیں ہمارے سے چھینی جا رہی ہیں، مدارس کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے حالات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ میں، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اور کبھی مسلمانوں کو اس ملک کے اندر رہنے کے بجائے NPR, NRC, CAA اور اس طرح کے مختلف قوانین لا کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اس ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہر آدمی کے اندر اس شعور کو بیدار کیجیے، ان کو لے جا کر کے ووٹ ڈالنے کی اہمیت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھا کر کے اپنے ساتھ لے کر کے جائیے۔ جو آدمی اس کے اندر سستی کر رہا ہے، آپ پہل کر کے اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیے اور ان کا بھی ووٹ ڈلوائیے، آپ بھی ووٹ ڈالیے۔ اس کے ذریعے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلیں گے، مسلمانوں کے لیے سازگار حالات، اور پھر ہمارا دین، ہماری شریعت اور اس کے آگے جو نتائج آئیں گے اس میں ہمارا ایمان اور پھر ہماری نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے شریعت کی اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں۔